फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सब लोग जो मेरी वीडियोस कंसिस्टेंसी से देखते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। मेरा यही मकसद है कि मैं एक क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोड्यूस करूं जो कि जिसमें क्वालिटी हो, जिससे आप लोग सीखें, मैं खुद सीखूं और हम एज अ सोसाइटी, एज अ इंडिविजुअल क्या करें, ग्रो करें। ठीक है, मेरा कंटेंट ऐसा नहीं होता कि जिसमें आप मज़ा हो सारा, मतलब इंटरटेनमेंट बेस या इस तरह का। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कंटेंट बनाऊँ जिससे हम कुछ सीख सकें, कुछ आगे बढ़ सकें, कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करूँ जिन पे बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे। ठीक है ओके, हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम क्या चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, किस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं, तो वो है आज का जो मौजू रहेगा वो हमारा है ब्लेम गेम, जो कि मेरे ख्याल में इंसान की सबसे फेवरेट जो गेम हम कह सकते हैं तो वो है ब्लेम गेम। हम लोगों को दूसरों पर ब्लेम डालना, दूसरों को अपनी गलतियों का, अपनी चीज़ों का दूसरों पर डाल देना, ये हम बड़े अच्छी से ये हुनर हमें आता है। ठीक है, तो आप सब लोगों की ज़िंदगियों में आप खुद इस चीज़ से गुजरे होंगे या अपने बड़ों को, अपने छोटों को आपने देखा होगा कि ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा होता है। हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जबकि हम कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा मिले। वो हम एक मिसाल है ना, कुर्बानी का बकरा, तो हम ढूंढते रहते हैं कि कौन बनेगा कुर्बानी का बकरा। अगर फर्ज करें हम कोई कामयाबी हो तो हम सबसे आगे जाते हैं कि कामयाबी, ये क्यों कामयाब हुआ वो बंदा, वो हमारी वजह थी। अगर हम कामयाब हुए तो ऐसे ऐसे हमने ये किया वो किया, जबकि जब हम नाकाम हो जाएं तो तब हम क्या करते हैं, हम दूसरों पर शिफ्ट डालते हैं, ब्लेम करते हैं कि मैं नाकाम हो गया, इसकी ये वजह थी, मेरे नाकामी में इन लोगों का किरदार है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फेल हो गया तो मेरा एग्जामिनर अच्छा नहीं था, मेरे टीचर अच्छे नहीं थे, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, ब्ला ब्ला ब्ला। बल्कि वो बंदा ये नहीं कहेगा कि मैंने पढ़ा भी नहीं था। अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, तो दूसरों पर ब्लेम शिफ्ट करते रहना है। ये सिर्फ हमारी हद तक नहीं रुका हुआ, हर शोबे में, हर फील्ड में, हर जगह पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। लोग आसानी से अपनी गलती दूसरों पर डाल देते हैं, क्योंकि अपनी गलती को इंसान की ना होती है एक ईगो क्या करती है, ईगो हमेशा इंसान को क्या करती है कि ईगो कहती है कि मैं हमेशा राइट हूँ, मैं कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। ख़ास तौर पर हमारे कंट्री में दूसरों कंट्री की निस्बत इधर क्या होता है कि लोग अपनी गलती नहीं मानते। अगर आप किसी को कह दो कि ये तुम्हारी गलती है, कि वो भाई गुस्से में आ जाता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे ऊपर कहने वाले, मैं तो हूँ भाई, मैंने तो कभी कोई गलत काम किया नहीं है, मुझसे गलती, कमाल करते हो, मुझसे गलती भला हो सकती है, कभी मुझसे भी गलती हो तो इस तरह का एटीट्यूड है, इस तरह का बिहेवियर है, इस तरह का माइंडसेट है कि हम दूसरों पर ब्लेम थोपते रहते हैं। अब कॉमन एग्जांपल ले लें, सबसे टॉप पे जो पॉलिटिशियन है, अब सारा दिन न्यूज़ उठा के देख लें, न्यूज़ चैनल पे क्या हो रहा होता है। ओ जी, हम जिनकी गवर्नमेंट चल रही है, जो ताकत में है, जो पावर में है, वो क्या कर रहे होते हैं, पिछलों को ब्लेम कर रहे होते हैं। ओ भाई अब तो वो चले गए, तुम्हारे अब ब्लेम करने से उन्हें क्या फर्क पड़ता है, या आवाम को क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस सियासतदान ने ये कर दिया, उसने मुल्क का यूं बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी ये पॉलिसी अच्छी नहीं थी, उसकी ये अच्छा नहीं था, उसका काम ये अच्छा नहीं था। ठीक है, उसने आज ये बात कर दी तो उस पर ये ब्लेम लगा दिया, उस पर ये। हमारे पास ना वो मेरे ख्याल में ना लेबल लिए फिरते हैं कि कोई बात हो तो उस पर लेबल चिपका दे, यस इस बंदे की गलती है ये। पाकिस्तान आज इस हालत में है तो कहते हैं ये उस सियासतदान की गलती है, ये उस पार्टी की गलती है, ये उसकी गलती है, ये उसकी गलती है, जबकि कोई ये नहीं मानेगा कि इसमें मेरा भी किरदार है। एज ए इंडिविजुअल सबका किरदार है, जबकि हम क्यों माने, हमारी में ईगो है। हमारी ईगो तो हमें हर वक्त कहती है कि हम राइट हैं, हम तो रॉन्ग हो ही नहीं सकते, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, अशरफुल मखलूकात तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। ये है माइंड, ये है कंसेप्ट। हम इतने आगे निकल चुके हैं कि हम खुद को प्रूव करने के लिए, अगर हम गलत भी हो ना, हम खुद को राइट प्रूव करते रहते हैं, राइट प्रूव करते रहते हैं। अपना टाइम, अपनी एनर्जीज हम क्या करते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप खुद की हद तक एटलीस्ट
میں بھی بلیم کرتا رہتا ہوں. کبھی آپ والدین کو بلیم کر دیتے ہیں, کبھی سوسائٹی کو, کبھی دوسروں کو. لیکن جو انسان کی خوبصورتی ہے نا کہ انسان چینج کر سکتا ہے خود کو. میں کوشش کر رہا ہوں کہ خود کو تبدیل کروں. کسی دوسرے پر بلیم ڈالنے کی بجائے, کسی دوسرے کو بلیم کرنے کی بجائے ہم خود کو رسپانسبلٹی لیں. ہم مان لیں ٹھیک ہے یہ غلطی ہوئی ہے, یہ کام ہوا ہے, تو میں اس کا مانتا ہوں, اون کرتا ہوں. آپ اونرشپ لیں, کیا ہو جائے گا؟ آپ ہار جاؤ گے. آپ کو کوئی بات کر دے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ کو اگلے بندے کی کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, صرف ہمارا ایموشنز ہوتے ہیں جو ہمیں کیا کرتے ہیں, وہ یہ کہہ دے گا, فیئرس یا. تو آپ نے, میرے خیال میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ذمہ داری خود لینی ہے. رسپانسبلٹی لیں اپنے بلیم کی, بہادر بنیں. ایک انسان کو ایٹ لیسٹ اپنے کیے کی تو ذمہ داری لینی چاہیے نا, دوسروں کی نہ لو, آپ اپنی تو لو نا, اپنی ذمہ داری تو لو. آپ نہیں لوگ ہوتے کون لے گا؟ جو لوگ ہر وقت بلیم کرتے رہتے ہیں, دوسرے بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بندہ جب خود اپنی ذمہ داری نہیں لے سکتا یا دوسروں کے کندھے ڈھونڈتا رہتا, تو کیا ہم اس سے ریلیشن رکھیں گے, کیا اس سے تعلق رکھیں گے ہم؟ ٹھیک ہے. دوسرا آپ کیا کریں, آپ معاف کرنا سیکھیں. جب آپ کسی کو بلیم کرتے رہیں گے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے بلیم کرنے سے یا آپ کا کوسنے سے کہ وہ یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا, اسے بھائی گھنٹہ فرق نہیں پڑتا. آپ کے مائنڈ میں آپ جو چیز فرض کریں, کسی کو بار بار سوچ رہے ہیں, آپ کے مائنڈ میں وہ چیز چل رہی ہے, ریوائر ہو رہی ہے, تو آپ اسے سوچ رہے ہو, آپ غلط کر رہے ہو اپنے ساتھ. جتنا زیادہ آپ سوچو گے, فرض کریں کوئی نیگیٹو چیز ہے, تو جتنا آپ سوچو گے آپ کا موڈ خراب ہوگا, آپ کا لائف میں تبدیلی آئے گی, جبکہ اسے تو فرق ہی نہیں پڑ رہا. آپ کیا کریں, معاف کرنا سیکھیں. کبھی بھی کوئی بھی چیز, میں آپ کو ایک ٹپ دینے جا رہا ہوں, کبھی بھی کوئی چیز آپ کے مائنڈ کو میں سٹک ہے, ٹھیک ہے, آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ چیز میرے مائنڈ سے نہیں نکل رہی, آپ ماضی میں ہیں, اس کے بارے میں بار بار سوچ رہے ہیں, کام ڈاؤن ہو جائے, کول ڈاؤن ہو کر آپ نے کیا کرنا ہے, میں نے معاف کیا, چاہے اس نے غلط کیا, چاہے اس کی غلطی تھی, میں نے معاف کیا. میں نہیں کر رہا کسی کو بلیم, ٹھیک ہے, میں نے معاف کیا. آپ جب معاف کرنا سٹارٹ ہو جاؤ گے تو دیکھیے گا آپ کی زندگی تبدیل ہونا لگ جائے گی, ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سولوشن ڈھونڈنے ہیں. دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے آپ دیکھیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. اگر کوئی پرابلم آیا ہے, میں دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے پہلے میں خود دیکھوں کہ اس کا حل کیسے نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی سے ہو گئے تو غلطی ہو سکتی ہے, انسان سے ہی ہوتی ہے غلطی. پہلے آپ دیکھیں کہ آیا اس کی, جس بندے پہ میں بلیم کرنے جا رہا ہوں جس بندے کو, اس کی غلطی ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر اس کی غلطی نہیں ہے, آپ اسے بلیم کرتے جاؤ تو اس کی بھی فیلنگ ہے, وہ ہرٹ ہوتی ہے. آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ دوسروں کو ہرٹ کریں؟ کسی نے نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, دوسروں پہ بلیم نہیں کرنا, بالکل بھی نہیں کرنا, اور کمیونیکیٹ کرنا ہے. انسٹیڈ آف آپ بلیم کرتے رہیں, آپ خود سے کمیونیکیٹ کریں, دوسروں سے کمیونیکیٹ کریں, انہیں سمجھائیں, ان سے پیار سے بات کریں, کیونکہ آپ رشتے جوڑنے والے بننے, رشتے توڑنے والے نہیں بنے. ایک کوئک میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں کہ ایک گاؤں ہوتا ہے, گاؤں کے آس پاس نا دریا وغیرہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے گاؤں بھی ہوتے ہیں. تو وہ گاؤں میں نا ایک دن کیا آ جاتا ہے, سیلاب آ جاتا ہے, تو ان کٹ آف ہو جاتے ہیں سٹیز وغیرہ سے, جو سائڈ سے ہوتی ہیں, مطلب گاؤں جو ہوتے ہیں سائڈ سے دریا ہوتے ہیں, تو جب سیلاب آتے ہیں تو وہ سٹی سے اس کا رابطہ کیا ہو جاتا ہے, منقطع ہو جاتے ہیں. جب وہ منقطع ہو جاتے ہیں تو سارے وہ جو گاؤں والے ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب اس کا کیا حل ہے. تو ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ تو خدا کی طرف سے آ گیا, کہ سیلاب آ گیا, یہ آ گیا, وہ ہو گیا, مطلب وہ خدا کو بلیم کرنے لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ تو جو ساتھ والے ہمارے گاؤں والے ہیں نا, یہ پانی انہوں نے ہماری طرف چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. پھر جو تیسرا ایک کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یہ جو ادھر کے جو ہمارا جو مین بڑا جو ہمارے ادھر حکومت کرتا ہے اس گاؤں میں, جو اس کا بڑا ہے, یہ اس کی نااہلی ہے, اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو مطلب ایک دوسرے پر, پھر وہ ایک دوسرے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی نااہلی ہے, یہ ہے, وہ ہے, ایک دوسرے پر بلیم کرنے لگ جاتے ہیں,
جبکہ انہیں ابھی سیلاب تھوڑا سا آیا ہوتا ہے، وہ بلیم کرتے رہتے ہیں، جبکہ 1-2 دن بعد سیلاب پوری طرح سے ان کے گاؤں کو کیا کرتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، کافی سارا ان کا نقصان کر دیتا ہے۔ تو ایک عقل مند آدمی آتا ہے ان کے گاؤں میں، وہ کہتا ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہو، ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہو، آپ کے بلیم کرنے سے آپ کیا ماضی میں جا سکتے ہو؟ کیا آپ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہو؟ نہیں نا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں، اور جو ہو چکا، جو چیز اب آپ کر سکتے ہیں، جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہے وہ آپ کریں۔ آپ مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر کے، ٹھیک ہے، اور جو ہو چکا ہونے لینے دیں، ٹھیک ہے، آپ سولوشن کی طرف جائیں، حل ڈھونڈیں، ٹھیک ہے۔ بلیم کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کے بلیم کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسروں کو بلیم نہیں کرنا، آپ خود ذمہ داری لیں۔ اب آپ ایسے انتظام کریں جس سے فیوچر میں، مستقبل میں کوئی بھی ایسا نقصان نہ ہو جیسا کہ اب ہوا ہے۔ فیوچر کے لیے خود کو تیار کریں، کیونکہ ٹھیک ہے وہ آگے اس کو پازیٹیو اسپیکٹ میں لیں، سیکھیں اس سے کہ فیوچر میں ایسی کوئی بھی بات ہوئی تو ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو تھینک یو سو مچ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کوشش ضرور کریں گے کہ آپ نے کسی کو بلیم نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اپنی ذمہ داری خود لینی ہے، کیونکہ جب آپ بلیم کرتے ہیں تو آپ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کمزور آدمی ہیں، آپ اپنی زندگی میں خود طاقتور نہیں، اپنے فیصلے خود نہیں لے سکتے، یا اپنے فیصلوں کی اونرشپ نہیں لے سکتے، آپ ڈٹ نہیں جاتے، آپ کیا ہیں، کمزور ہیں، دوسروں پہ بلیم کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا چابی یا اپنی زندگی کی چیزیں دوسروں پہ چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا تھینک یو۔ اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔